ایک آیت پڑھی جاتی ہے 15ویں سپارے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر کیا جاتا ہے، اکثر آپ وہ سنتے رہتے ہیں۔ وہ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب اس آیت سے کیا مراد ہے؟ امام سے مراد کیا ہے؟ یہاں امام سے مراد پیر و مرشد لیا جاتا ہے کہ لوگوں کو اپنے مرشد کے ساتھ بلایا جائے گا اور کہا جائے گا ایک قادریوں، چشتیوں، سہروردیوں اپنے امام اپنے مرشد کے ساتھ آئیں اور جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ آپ تفسیر سنتے رہتے ہیں، تو آئیے آج ہم سنیں گے علامہ غلام رسول سیدی صاحب سے کہ اس کی تفسیر کیا ہے، امام سے کیا مراد ہے۔ علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے تفسیر طبیان جلد 6 صفحہ نمبر 762 پر فرمایا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ پہلے علامہ صاحب نے اپنے جو مفسرین اور احادیث سے جو اقوال تھے وہ بیان کیے ہیں، وہ لکھیں، اور آخر میں آپ نے جو اس سے حقیقی معنی ہے وہ بیان کیا اور آپ کی جو رائے ہے اور آپ کا جو موقف ہے وہ بیان کیا ہے۔ پہلے ہم جو اقوال ہیں وہ سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس آیت میں امام کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال۔ پہلا قول یہ کہ ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ امام سے مراد عام ہے، خواہ وہ امام ہدایت پر ہو یا امام دلالت۔ دوسرا یہ کہ عطیہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد ان کے اعمال ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک نے کہا اس سے مراد ان کے نبی ہیں۔ چوتھا قول یہ کہ اکرمہ نے کہا اس سے مراد ان کی کتاب ہے۔ پہلے قول کی بنا پر کہا جائے گا اے موسیٰ کے متبعین، اے عیسیٰ کے متبعین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین، اور کہا جائے گا کہ اے گمراہوں کے متبعین، اور دوسرے قول کے بنا پر کہا جائے گا اے وہ لوگوں جنہوں نے فلاں فلاں کام کیے، اور تیسرے قول کی بنا پر کہا جائے گا اے امت موسیٰ، اے امت عیسیٰ، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھے قول کی بنا پر کہا جائے گا اے اہل تورات، اہل انجیل، اے اہل قرآن۔ پانچواں قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہر شخص کا اعمال نامہ ہے۔ اس کی تائید میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس کا جسم 60 ہاتھ کا کر دیا جائے گا، اور اس کا چہرہ سفید کر دیا جائے گا، اور اس کے سر پر چمکتے ہوئے موتیوں کا تاج بنایا جائے گا۔ وہ اپنے اصحاب کے پاس جائے گا اور وہ اس کو دور سے دیکھ کر کہیں گے اے اللہ ہم کو بھی ایسا کر دے اور ہم کو اس میں برکت دے، حتیٰ کہ وہ شخص ان کے پاس پہنچ کر کہے گا خوشخبری لو، تم میں سے ہر شخص کو یہ درجہ ملے گا، اور راہ کافر تو اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا، اور اس کا جسم حضرت آدم کے صورت کے مطابق 60 ہاتھ کر دیا جائے گا، اور اس کو ذلت کا ایک تاج بنایا جائے گا، اور اس کے اصحاب اس کو دور سے دیکھ کر کہیں گے ہم اس کی شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اے اللہ اس کو ہمارے پاس نہ لانا۔ جب وہ ان کے پاس آئے گا تو وہ کہیں گے اے اللہ اس کو ذلیل کر، وہ کہے گا اللہ تم کو دور کر دے، تم میں سے ہر شخص کو یہ درجہ ملے گا۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اور ساتواں قول یہ ابو عبیدہ نے کہا امام سے مراد ائمہ مذاہب ہیں، لوگوں کو اس امام کے ساتھ پکارا جائے گا جس کے مذہب کی وہ دنیا میں پیروی کرتے تھے، کہا جائے گا اے حنفی، اے شافعی، اے معتزلی، اے قدری وغیرہ وغیرہ۔ آٹھواں قول ابو سہیل نے کہا یہ کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، نمازی کہاں ہیں، دف بجانے والے کہاں ہیں، چغل خور کہاں ہیں۔ نواں قول یہ کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اہل صدقہ کو صدقے کے باب سے اور اہل جاد کو جاد کے باب سے پکارا جائے گا۔ محمد بن کعب نے کہا بے امامہم کا معنی ہے بے امہاتہم، اور امام کی جمع ہے یعنی لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس کی 3 حکمتیں ہیں، حضرت عیسیٰ کی وجہ سے، حضرت حسن حضرت حسین کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے، اور اولاد الزنا کو رسوائی سے بچانے کے لیے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ یہ قول اس حدیث صریح کے خلاف ہے، یہ جو ابھی بیان کیا گیا ہے وہ اس حدیث صریح کے خلاف ہے۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو درداء بیان کرتے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم قیامت کے دن اپنے ناموں اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، تم تو اپنے اچھے نام رکھو۔ یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا اور اس کی 3 وجہیں حکمتیں بیان کی گئی، یہ اس حدیث صریح کے خلاف ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن اپنے ناموں اور اپنے آبا کے ناموں سے یعنی باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا اور ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔ اب علامہ غلام رسول سیدی صاحب فرما رہے ہیں، سارے اقوال بیان کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا اختصار بھی کیا ہے،
مصنف کے نزدیک امام کی وہی تفسیر صحیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ امام سے مراد اعمال نامہ ہے، جس کو ہم نے سنن ترمذی کے حوالے سے بیان کر دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے بعد کسی قول کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت بے امام ہم کی جو تفسیر بیان کی ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ امام سے مراد نام اعمال ہیں، اپنے اپنے نام اعمال سے لوگوں کو بلایا جائے۔